پرامن احتجاج سیاسی کارکنوں کا حق ہے، لیکن کسی کو انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نئی حکومت کو پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوگی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک پیغام۔ کہا نتائج میں تاخیر دھاندلی نہیں، پاکستان کو ڈھاکہ بنانے کی باتیں انتہائی بیہودہ ہیں۔ 36 گھنٹوں میں الیکشن نتائج مرتب ہوئے، بے قاعدگیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے لیے فارم موجود ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کا کہنا تھا، انتخابات کے انعقاد میں سیکیورٹی اداروں نے اہم کردار ادا کیا۔ قوم کو پرامن انتخابات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات کے باوجود پرامن انتخابات کا انعقاد ہوا۔ چیلنجز کے باوجود ملک میں جمہوری تسلسل خوش آئین ہے۔ I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary, military, above all things, that they ensured a peaceful day to conduct that democratic exercise between 8 to 5, and that is a big applause. نگراں وزیر اعظم نے الیکشن نتائج تاخیر سے آنے پر کہا کہ انڈونیشیا میں ووٹ گنتی کرتے ہوئے 1 مہینہ لگا تھا، پاکستان میں 36 گھنٹوں میں ہی نتائج آ گئے۔ الیکشن میں بے قاعدگیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے لیے فارم موجود ہے۔ انتخابات میں تاخیر برداشت ہو سکتی ہے، دہشت گردی نہیں۔ 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے، 92,000 پولنگ سٹیشنز تھے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا، وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی، اور وہ RO کے آفس تک لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی۔ آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نتائج پر 2.5 گھنٹے میں ایک پروجیکشن بنا دی گئی۔ کسی امریکی رکن کانگریس کی رائے کو امریکی حکومت کی رائے نہیں کہا جا سکتا۔ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عام انتخابات میں ناکامی پر جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دے دیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ وہ کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکے۔ انتخابات میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے بطور امیر جماعت اسلامی استعفیٰ دیتا ہوں۔ ترجمان جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم نے شورا کا اجلاس 17 فروری کو منصورہ میں طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی کے الیکشن کمیشن کے صدر نے نئے امیر کے انتخاب اور اراکین کی رہنمائی کے لیے 3 ناموں کا اعلان بھی کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر کے لیے اعلان کردہ 3 ناموں میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان شامل ہیں۔ اراکین ان 3 کے علاوہ کسی رکن کے امیر کے منصب پر انتخاب کے لیے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اور جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ IPP کی چیئرمین شپ سے بھی الگ ہو گئے۔ ساتھ دینے والوں سے اظہار تشکر۔ استحکام پاکستان پارٹی رہنماؤں اور عہدیداروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ٹویٹ میں لکھا، عوامی مینڈیٹ کو عزت دیتا ہوں، جیتنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جہانگیر خان ترین عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے ہار گئے تھے، جن میں NA 149 اور NA 155 لودھراں شامل ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین کے مستعفی ہونے پر ردعمل۔ صدر IPP نے کہا، جہانگیر خان ترین کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا۔ جہانگیر خان ترین کا کسی بھی حکومت میں ہونا اس حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بدقسمتی سے کوئی حکومت بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس میں اپنے بیان میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر خان ترین اعلیٰ پائے کے پروفیشنل ہیں۔ بطور چھوٹا بھائی اور صدر IPP خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ IPP اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے۔ ان کی فلاحی سرگرمیاں بھی لائق تحسین ہیں۔ سیاست سے ہٹ کر وہ درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی اور ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے لنگوٹ کس لیا۔ رابطوں پر رابطے جاری۔ نون لیگ نے وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے ابتدائی فارمولہ بھی طے کر لیا۔
मुस्लिम लीग नून के इब्तदाई फार्मूला के मुताबिक अगर इत्तेहादी जमातें वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने को तैयार हो जाती हैं तो फिर सदर और स्पीकर का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा MQM पाकिस्तान या इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान में किसी एक को दिया जा सकता है। विफाकी काबीना में दाखिला और खजाना मुस्लिम लीग नून अपने पास रख सकती है, तहम दीगर वजारतों के तयन विफाक में हुकूमत साजी की तश्कील के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा, जबकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर नामजदगी का फैसला सेनेट इलेक्शन के बाद इत्तेहादियों की मुशावरत से तय किया जा सकता है। इस इब्तदाई फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून ने तवील मुशावरत की है। खत्मी हुकूमत साजी का फार्मूला इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली मजीद मुलाकातों में तय किया जा सकता है। इस इब्तदाई फार्मूले में तब्दीली सियासी हालात को देख कर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान कल इस्लामाबाद से JUI मरकजी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में JUI के हारने की वजूहात का जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और चौधरी शुजात से भी मिलेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अलमदार बलोच से, जो इस वक्त जरदारी हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी अलमदार, बताइएगा। जी बिल्कुल एहसन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में जरदारी हाउस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो अहम इजलास है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू होगा। इस वक्त रहनुमाओं की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सीनियर रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी के CEC के मेंबरान जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और ये बड़ा अहम इजलास है क्योंकि इस वक्त हुकूमत साजी का अहम मरहला है और उसके लिए तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके कायदीन मुतहरिक हैं। और आज शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो पार्टी के कायदीन है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन है, वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और काफ़ी हमें यहाँ पर सियासत का माहौल जो वो गर्म नज़र आ रहा है। और पीपल्स पार्टी ने ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है, इसमें पीपल्स पार्टी की जो कायदीन है वो जो नून लीग से राब्ते हुए हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, हुकूमत साजी का मरहला है और आज़ाद उम्मीदवारों की जो शमूलियत का मामला है, इन तमाम नुकात पर जो है वो CEC के मेंबरान को आगाह भी करेंगे और उनसे मशावरत भी लेंगे कि पीपल्स पार्टी अपना क्या फ़ैसला करे। क्योंकि शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी की कायदीन की, उसमें कुछ नुकात सामने आए थे कि कुछ ऑफर्स की गई हैं, कुछ मराहल रखे गए हैं सामने पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस वक्त उनको कोई जवाब नहीं दिया और यही कहा था कि अपनी CEC की मशावरत करके ही कोई जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त जो बाकी क़यादत है, सियासी क़यादत के आपस में भी राब्ते जारी हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हूँ, मौलाना फजल रहमान हूँ, नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, MQM, इन तमाम के अपनी जो क़यादत है उनके राब्ते जारी हैं क्योंकि इस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि एक हुकूमती इत्तेहाद बनाया जाए और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बनाई जाए। और इस वक्त क्योंकि जो पोजीशन है नंबर्स गेम है तो इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, तो इस हवाले से ये तमाम आपस में राब्ते जारी रखे हुए हैं और तमाम अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कि कुछ कहा जा सके, लेकिन तमाम जमातें अपने तौर पर जो है वो कोशिशें जारी रखी हुई हैं। आज़ाद मेंबरान जो है वो शामिल हो रहे हैं, कुछ नून लीग में जो है वो शामिल हो चुके हैं, कुछ मज़ीद राब्ते जो है उनके जारी हैं। पीपल्स पार्टी भी राब्ते जारी रखी हुई है। तो ये जो पीपल्स पार्टी की बैठक है, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके मुताबिक इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं, जो राब्ते हुए हैं और तमाम जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत और सीनियर रहनुमा सर जोड़ के बैठ रहे हैं और इसमें अहम फैसले किए जाएंगे। और जो सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त नंबर्स गेम है और जो हुकूमत साजी का मरहला है, इन तमाम को बड़ी बारीकबीनी से देखा जाएगा क्योंकि इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत का भी मामला है, पंजाब में भी हुकूमत साजी का मरहला है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और फिर जो सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म किस पार्टी का होगा और फिर स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, दीगर जो ओहदे हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है, अगर हम इत्तेहाद में जाते हैं तो हमें फिर क्या मिलेगा और अगर हम इस इत्तेहाद में हमने नहीं जाना, तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त इस इजलास में डिस्कस होंगी। और पीपल्स पार्टी की क़यादत ज़राए यही बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यही कहा है कि CEC का जो फैसला होगा उसी को आगे लेके हम चलेंगे। जी
صحیح، علمدار سی سی کے فیصلے کو ہی لے کر آگے چلیں گے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ اندر کی آپ کے پاس کیا خبر ہے، کون سے مطالبات جو ہیں وہ میز پر آنے کی بات ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، کیونکہ ہم اگر پہلے بات کریں تو بلاول بھٹو نے جو اپنی کمپین چلائی اس میں یہی کہا گیا کہ ہم چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور جن کا نام وہ لیتے رہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری عوام جانتی ہے کہ انہوں نے بار بار نام لیا کہ ہم نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو سابق صدر آصف علی زرداری نے بارہا یہ کہا کہ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی نے نامزد بھی اپنا بلاول بھٹو زرداری کو نامزد بھی کر دیا کہ وزیر اعظم ہمارے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ تو اور آج تک اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو سابق صدر آصف زرداری نے جو بھی ایسی بات کی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو پورا کریں، تو اس وقت بھی شہر اقتدار میں بھی یہ چمگویاں جاری ہیں کہ کیونکہ صورتحال جو ہے پنجاب میں بھی اگر نون لیگ نے حکومت بنانی ہے تو وہاں پر بھی جو پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، 10 سے 12 سیٹیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 3 سال اور 2 سال کا بھی ایک فارمولہ سامنے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح کہ اگر وزیر اعظم شپ جو ہے نون لیگ نے مانگی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے اسپیکر شپ، چیئرمین سینٹ اور صدر جو ہے وہ دینے کی آفرز کی ہے ذرائع، تو یہ مختلف ذرائع سے اب خبریں چل رہی ہیں۔ پارٹی رہنماؤں سے، پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں ان سے ہم نے پتہ کرنے کی کوشش، معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ سی سی کا میٹنگ آج ہونی ہے، ابھی ہونی ہے، کچھ چیزوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ آج جب پیپلز قیادت جو ہماری ہے وہ اس اجلاس میں آگاہ کرے گی ہمیں جو نون لیگ سے رابطے ہوئے ہیں یا جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں، تو جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد یہی ہم بہت اپنی رائے۔ شکریہ علمدار بلوچ، سی ای سی کے اجلاس کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے جیتنے والے آزاد ارکان سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ آزاد امیدواروں کی نون لیگ میں شمولیت بھی جاری ہے۔ نومنتخب آزاد رکن پنجاب اسمبلی ثاقب خان چدر نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب تک قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلیوں کے 7 آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آزاد پنچھیوں کو ہے نئے گھونسلوں کی تلاش، پنجرے کا دروازہ کیا کھلا، ایک ایک کر کے اڑنے لگے۔ مسلم لیگ نون نے چنیوٹ سے ایک اور وکٹ گرا دی۔ پی پی 97 چنیوٹ سے کامیاب آزاد امیدوار محمد ثاقب خان چدھر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ محمد ثاقب چدھر نے میاں شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ لاہور سے نو منتخب رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ مریم نواز شریف نے وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا میں نے۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنے والے دیگر منتخب اراکین میں قومی اسمبلی میں پیر ظہور حسین قریشی، سردار شمشیر مزاری، عقیل ملک، راجہ خرم نواز اور میاں خان بگٹی شامل ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے پنجاب کے حلقہ پی پی 48 سے آزاد امیدوار خرم ورگ، پسرور پی پی 49 کے کامیاب امیدوار رانا محمد فیاض، پی پی 240 سے آزاد امیدوار محمد سہیل، ذوالفقار علی شاہ اور 94 سے کامیاب آزاد امیدوار تیمور لالی نواز شریف کے قافلے کا حصہ بن گئے۔ میں چودھری خرم خان ورگ ایم پی اے پی پی 48 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوا ہوں۔ میں اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔ اپنے عوام سے، لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے، اپنی فیملی سے مشاورت کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے کی ترقی کا سفر کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب اور مرکز میں اپنی حکومت بنانے کے لیے نمبرز گیم پورے کر لیے ہیں۔ کون ہوگا پاکستان کا 24واں وزیر اعظم؟ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا۔ نون لیگ نے پاور شیئرنگ فارمولے کی خبروں کی تردید کر دی۔
ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ابھی تک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے نام کا پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بات چیت مکمل ہونے پر میڈیا کے ذریعے قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ مرکز میں حکومت سازی سے متعلق اتحادی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے، پاور شیئرنگ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، پاور شیئرنگ گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ خواجہ محمد آصف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نون لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی میں ابھی وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جوق در جوق نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم بطور سنگل لارجسٹ پارٹی موجود ہیں، حکومت بھی ہمارا ہی حق ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا، اور میں نے متفقہ طور پہ لفظ استعمال کیے، متفقہ طور پہ کیا جائے گا۔ ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے اس حوالے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پہ کیا جائے، اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کے در الحمدللہ ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، سمپل میجورٹی اٹین ہو چکی ہے، اور آگے کوشش کریں گے کہ تمام جو ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں۔ تو آپ کے سامنے مشترکہ متفقہ طور پہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا، آپریشن رد و بدل جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہے، نواز شریف کو ووٹ کی بے عزتی کر کے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ 2 سال کوشش کے باوجود نواز شریف اکیلے دوڑے اور ہار گئے۔ 2 سال میں بلہ بلے باز وکٹ اور اپوزٹ ٹیم چاروں کو باہر نکالنے کے بعد نواز شریف اکیلا دوڑا اور اکیلا ہار گیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہے جس میں ابھی تک آپریشن رد و بدل جاری ہے، لیکن ووٹ اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ کوئی طریقہ ہی ان کے پاس نہیں بچا کہ دھاندلی کو کس طرح سے مکمل کیا جائے۔ ہمیں موقع ملنا چاہیے 2 صوبوں میں کے پی اور پنجاب اور مرکز میں گورنمنٹ بنانے کا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اپنی جیتی ہوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، بولے سپریم کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کا فورنزک کیا جائے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں جعلی فارم 45 بنایا جا رہا ہے۔ کراچی سے اسامہ صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے سندھ اسمبلی کی جیتی ہوئی نشست لینے سے انکار کر دیا۔ ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس میں حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیے جائیں۔ بولے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، اپنی سیٹ واپس کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے قوم کے 30 ارب روپے ضائع کر دیے۔ اب ووٹ تو پڑے ہیں جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ کو، لیکن جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں، جو بٹوارا کیا گیا ہے، یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے، اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے کہ آزاد نہیں ہے اس ملک میں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جائز طریقے سے جیتتی تو ہم قبول کرتے، شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، ہمیں بلدیاتی انتخابات سے زیادہ ووٹ ملے۔ جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم کوئی غلط دعویٰ نہ کریں، جو جتنی بات ہے وہ کریں۔ ہماری کیمپین اسٹرانگ تھی، ہمارا میسج لوگوں تک پہنچا، اور ہمارے ریزلٹس کے مطابق جو ہم نے، ہمارے ریزلٹ نہیں، فارم 45 جو پریزائڈنگ افسروں نے جاری کیے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں، اس کے مطابق الحمدللہ جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات سے کہیں زیادہ ووٹ ڈالے اس شہر کراچی کے لوگوں نے۔ حافظ نعیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے، انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ اسامہ صدیقی، سچ نیوز، کراچی۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ خان، پاکستان پیپلز پارٹی نے مشاورت شروع کر دی۔ قائد ایوان کے لیے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، فریال تارپور اور ناصر شاہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے آغا سراج درانی، نثار کھوڑو اور ریحانہ لغاری کے نام سر فہرست ہیں۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے پارٹی قیادت سے وزارت مانگ لی۔ ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ منظر رضوی موجود ہیں، مزید تفصیلات اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ منظر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس سے پہلے 3 نام چل رہے تھے جس میں مراد علی شاہ صاحب
اور ناصر حسین شاہ اور شجیل انعام میمن کے نام تھے، لیکن آج جو مشاورت ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں تو فریال تارپور کا نام جو ہے، جو صدر آصف علی زرداری کی سسٹر ہیں، ان کا نام سر فہرست آ گیا ہے، اور زیادہ تر ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی نام پہ جو ہے وہ اتفاق کر لیا جائے، جبکہ اسپیکر کے لیے مضبوط ترین امیدواروں میں نثار کھوڑو اور آغا سراج درانی جو ہیں وہ سر فہرست ہے، جبکہ تیسرا نام جو ہے وہ ریحانہ لغاری کا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم وزارتیں ہیں اس کے نام بھی فائنل کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے مشاورت جاری ہے، لیکن فلیار تالپور کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 1-2 اجلاس میں ان کا نام وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے فائنل کر لیا جائے گا۔ جی شکریہ منظر۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے آزاد امیدوار سرگرم ہے۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون بنایا جائے گا، 4 ناموں پر غور جاری ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور، ظاہر شاہ تورو، مشتاق غنی اور شکیل احمد وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ظاہر شاہ تورو اور شکیل احمد کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے عاطف خان سرگرم ہیں، جبکہ امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور محمود جان سرگرم عمل ہیں۔ پشاور سے نون لیگ کے فاتح امیدوار کی قومیت پر سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ پی کے 79 سے جیتنے والے جلال خان مبینہ طور پر افغان مہاجر قرار دے دیے گئے۔ عام انتخابات میں جلال خان آزاد امیدوار تیمور جھگڑا کے مقابلے میں جیتے تھے۔ اے پی کے 79 پر جیتنے والے امیدوار کامیابی کا اعلان واپس ہونے کا امکان ہے۔ عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی کے نتائج مکمل ہو گئے، کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ حکومت کا تاج سر پر سجانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ پنجاب میں اقتدار کی پگ کس کے سر سجے گی، جوڑ توڑ شروع ہو گیا۔ کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ نون لیگ نے مخلوط حکومت بنانے کا عندیہ دے دیا۔ جلسے جلوسوں اور کارننگ میٹنگز کے بعد انتخابات کا مرحلہ بھی ختم ہو چکا۔ اب اقتدار کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ اس کھیل میں مسلم لیگ نون پنجاب میں 137 سیٹوں کے ساتھ آگے دکھائی دے رہی ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے اسے دیگر جماعتوں کی حمایت بھی درکار ہوگی، کیونکہ نون لیگ سمیت کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 137 کی تعداد کے ساتھ آزاد امیدوار بھی بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرے ہیں۔ متوقع طور پر آزاد امیدوار اپنا گروپ بنا کر مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے انہیں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہوگا۔ پیپلز پارٹی 10 اور کاف لیگ بھی 8 سیٹوں کے ساتھ میدان میں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو دہرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کوشش کی گئی تو سخت ایکشن ہوگا، انتخابی نتائج پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، سیاسی طریقے سے احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ پرامن احتجاج سے کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ خطرناک بات یہ ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ رپیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں۔ آپ کے پاس ایک پروسیس ہے، آپ ضرور کریں، جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ رپیٹ ہو جائے۔ پرامن احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے، بالکل کریں، کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی 9 مئی ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، عہدیداروں کے لیے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مشکلات اور مسائل کے باوجود 8 فروری کو انتخابی عمل پرامن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہے۔ انتخابات ایک بہت بڑا آپریشن تھا جسے کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ای ایم ایس نے آروز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا۔ موبائل سروس کی بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرانک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے۔ معمول کی کوارڈینیشن اور نقل و حمل کو موبائل سروسز کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ 2018 انتخابات کا پہلے نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا۔
इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 के इंतखाबात में नताइज की तकमील में 3 रोज़ लगे थे। कुछ हलकों में नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। शिकायत सेल में चारों सूबों के अलहदा काउंटर्स कायम। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियां दायर करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन 67 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिए गए। मेंबर पंजाब और मेंबर केपी पर मुश्तमिल बेंच 29 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान पर मुश्तमिल बेंच 38 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैडम की वीडियो चला दें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आप साथ में मेरी दी हुई वीडियो भी चला दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज करवाती। पुलिस हुकाम ने बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन पोलिंग हुई सिवाय मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के। सोने की कीमत में इस्तेहकाम। फी तोला सोना 2,14,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,728 है। आलमी मार्केट में $2 की कमी से फी ऑन सोना $2,043 का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मंदी का रुझान। मार्केट 1878 पॉइंट्स गिर गई। कारोबार के ख़त्म पर मार्केट 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए में फरोख्त हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहाते से खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी के केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट और मातहत अदालत के अहाते से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रुखसार मेहदी अदालती हुक्म पर हाई कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने हिदायत की कि आईजी इस्लामाबाद से मीटिंग करके अपना एसओपी बनाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि हाई कोर्ट के अहाते से एहलकार ने जो गिरफ्तारी की, मैं शर्मिंदा हूँ। जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, आप इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं, आप अपने आईजी से मिलें और एसओपी बनाएं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उमूमन अहाते से गिरफ्तारी कभी होती नहीं, पता नहीं क्यों इस केस में हुआ। मुतालिका एएसआई मुअत्तल कर दिया गया है, मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको तकलीफ देने का मकसद आपको बताना था कि अदालत के अहाते से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। आइंदा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या कोई खुसूसी अदालत किसी को अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 2 दिन का वक्त देते हैं, हिदायत लेकर हाई कोर्ट को आगाह करें। केस की समाअत 2 दिन बाद तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी में फवाद चौधरी को एंटी करप्शन की अदालत पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली नवाज की अदालत में पेशी। फवाद चौधरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली नवाज की अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। साबिक वफाकी वजीर को दोबारा 22 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। निगरान सूबाई वजीर मादनियात सिंध खुदाबख्श मरी कहते हैं, महकमे में गैर कानूनी माइनिंग और मादनियात कोड़ियों के मोल पर अलॉट करने को रोकने के लिए सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया है। फारूक मोराई रिपोर्ट करेंगे। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरान सूबाई वजीर मादनियात खुदाबख्श मरी ने कहा कि सूबे की मादनियात वाले इलाकों और माइनिंग के दिए जाने वाले ठेकों की तफसीलात आइंदा नीलामी के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन की गई है। आपको टेंडर मिलते रहेंगे, आपको स्कीमें मिलती रहेंगी, तो फिर वो बाजार लीगल तो आपने उसको शक्ल दे दी कि एग्रीमेंट हो गया और आपने टेंडर दे दिया, बाजार शक्ल तो दे दी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो कितने में दी। आया कि आपने ठीक है फॉर्मेलिटी पूरी की, आपने हो सकता है 100 रुपए वाली चीज 5 रुपए में दी, लीगल तो हो गया, आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में चले नहीं कर सकते क्योंकि लीगल। लेकिन ये सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है कि 100 वाली चीज 5 रुपए में कैसे दे सकते हैं। खुदाबख्श मरी ने कहा कि सिंध के कुदरती ज़खायर को कोड़ियों के दाम बंद कमरों में नीलाम किया जा रहा था, लेकिन मैं सिंध के हक के लिए लड़ूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कोशिश की कि इस चीज़ को लॉन्च करें और इस चीज़ की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। देखिए हमारे मुल्क में क्या होता है, मैं इंशाल्लाह
ابھی میرے اوپر کچھ قدخنے ہیں منسٹری کی وجہ سے. منسٹری کے بعد میں کچھ چیزیں انشاءاللہ میدان میں ہوں گا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا دوڑتا میدان کے اندر جب پیروں میں زنجیریں نہ ہوں. خدا بخش مری نے مزید کہا کہ ابھی منسٹری کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. منسٹری چھوڑنے کے بعد ضرور کھل کر بتاؤں گا اور معدنیات کی لوٹ مار پر صوبے کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر میدان میں آؤں گا. فاروق مرائی، سچ نیوز، کراچی. یکم شعبان المعظم ثانی زہرا بنت علی شیر خدا شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن. آپ سلام اللہ علیہا زہد و تقوی، علم و آگہی، صبر و برداشت سمیت تمام فضائل حسنہ کے اعتبار سے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں. جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینب، جاگ اٹھا ہے میرے سجدوں کا مقدر زینب. حضرت زینب سلام اللہ علیہا امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں. واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھی. ثانی زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکت الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء آپ کے مشہور القابات ہیں. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء آخری وداع میں حضرت زینب سے کہا، بہن نماز تہجد میں مجھے فراموش نہ کرنا. امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بحمداللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں. اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا. واقعہ کربلا کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے. دربار یزید میں آفاقی خطبہ دے کر انقلاب برپا کر دیا. حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں، دیکھتے رہیے سچ.